لمبا کریں نا اس کو، جیسے مد ہے الف لام میم، دوبارہ اسی کو دوبارہ پڑھیں لمبا کر کے، آگے جیسا آگے جی آگے آگے جی آگے جی یہاں پہ غنہ بھی کریں طاسیم میم، آگے جی نہیں اس سے پچھلے بار پہلے سین کو تھوڑا لمبا کریں اور لمبا کریں، آگے جی آگے آگے جی نہیں اس سے ساتھ آگے جی موٹا کریں کاف کو، قاف آگے تختی نمبر 4 ہے حرکات کی، یہاں تک تو زبر زیر نہیں تھی، اب زبر زیر شروع ہوگی تو اس کو پڑھیں گے، حرکات کی ہے تو حرکات اس طرح یاد کرنی ہے کہ زبر اوپر زیر نیچے پیش اوپر، جو مڑا ہوا پیش، یہ پہچان کے لیے حروف پر حرکات لگا کر بتلائیں۔ حرکات کو قطعاً کھینچنے نہ دیں، اتنا بھی جلدی نہ پڑھنے دیں کہ جھٹکا محسوس ہو، مجہول بھی نہ ہونے دیں۔ جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں، سمجھ آ گیا الف کسے کہتے ہیں، اور جس پہ کوئی حرکت نہیں وہ الف ہے، جس پہ کوئی حرکت ہے زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آئے وہ حمزہ کہلائے گا، وہ چاہے الف کی طرح لکھا ہو چاہے کسی طرح بھی لکھا ہو، اس کی شکل کوئی بھی ہو وہ حمزہ کہلائے گا۔ تو جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ حرکات کی تختی میں حروف کے مخارج کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے، لہذا بچے کو بتلائیں کہ یہ دو یعنی حمزہ ہا یا 3 حروف طا دال تا ایک ہی جگہ پر پڑھے جاتے ہیں اور اپنی صفات کی وجہ سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ مخرج ابھی انشاءاللہ شروع کریں گے، پھر اس میں اس کو سمجھ آئے گا۔ تو ابھی 2 لائنیں میں کہلوا دیتا ہوں، باقی پھر یہ آپ خود کر لیں، یہ چونکہ پہلے پڑھا ہے تو اس حمزہ زبر آ، حمزہ میں جھٹکا لگنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے کہا جھٹکا بھی نہیں لگانا، وہ باقی حروف میں ہے، حمزہ میں جھٹکا لگنا ہے، حمزہ ہے ہی جھٹکے والا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، اس کو لمبا بھی نہیں کرنا، ہا ہی ہو ایسے نہیں پڑھنا، یہ مطلب لمبا نہیں کرنا، اور اتنی تیز بھی نہ پڑھیں کہ ہا ہی ہو، یہ جھٹکا ہو گیا، جھٹکا بھی نہ لگائیں، ہا ہی ہو۔ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، آ عی او،
حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو، حا حی حو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین نہیں کہنا غین، غین مجہول نہیں پڑھنا، یعنی غین نہیں کہنا غین، غین پیش غو، غا غی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ اس کو اس طرح پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا کہ آپ نے جوڑ تینوں کا کر لیا پھر آپ اکٹھے ہی پڑھیں خا خی خو، ایسے نہیں پڑھنا، ہر جو باکس میں ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھیں گے، پھر لمبا بھی نہیں ہوگا اور صحیح بھی پڑھا جائے گا، خا خی خو ایسا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح الی آخری ہی یہ پوری اس کو مکمل کرنا ہے یہاں تک، یہ اس تختی تک، یہ چوتھی تختی پوری کل ہو جائے۔ جو حروف یرملون کا قاعدہ دیکھا کسی نے؟ جی کیا ہے؟ واو، جب نون ساکن چار حرف کے ساتھ اگر ملتا ہے نون ساکن تو اس پہ جو اس کے ساتھ مرج ہو جائے گا اور اس پہ غنہ ہوگا، اور جب لام یا را آئے گا وہ جب نون ساکن لام یا را کے ساتھ جب ملے گا تو اس میں مرج ہوگا لیکن اس پہ غنہ نہیں ہوگا، جیسے مر را کا۔ ہاں، اس کا پورا قاعدہ یوں سمجھیں کہ یہ 6 حرف ہیں یرملون، ان میں سے 4 الگ کر لیں، 2 الگ کریں، را اور لام یہ الگ کر لیں، باقی بچے 4 ان کا مجموعہ مانتا ہے ین 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 مو، ین مو، ہاں ین مو یعنی یا نون میم واو، ین مو۔ یہ 4 جو حرف ہیں جب نون ساکن اور تنوین بھی ساتھ شامل کریں، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے آئے یا نون میم واو، ان 4 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی جو نون ہے ساکن یا تنوین ہے اس کو ہم اس حرف میں ادغام کر دیں گے، داخل کر دیں گے، مرج کر دیں گے، تو اور ساتھ غنہ بھی کریں گے، ان حرفوں میں ساتھ غنہ بھی کرنا ہے۔ یہ ین مو، یہ ین مو ہے، یہ 4 حرف ہیں، یہ ایک تو یا ہے، نون میم اور واو، یہ ان کا قاعدہ ہے کہ جب ان 4 حرفوں سے پہلے یا یوں کہہ دیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 4 میں سے کوئی آ جائے، نون ساکن کا تو پتہ ہے نا، جس پہ جزم ہو، جس نون پہ جزم ہو وہ نون ساکن ہے، تو نون ساکن اور تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 4 حرفوں میں سے کوئی آ جائے تو ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اچھا، اب مثال سمجھیں اسے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ینمو، ہاں وہ تو وہ ٹھیک، یرملون، ہاں جی، وہ کوئی نہیں، جس طرح مرضی، بس کوئی نہیں، وہ صرف مقصد تو یاد رکھنے ہیں نا حرف، وہ جس طرح مرضی کر لو، اس کی کوئی پرابلم۔ اب
نون ساکن ہے یہ، اور اس کے بعد یا آ گئی، اس میں سے یہ پہلا یا آ گئی۔ اب ہم اس نون کو یا کے اندر داخل کر دیں گے، نون کی اپنی آواز ختم، سائلنٹ ہو جائے گا، اور اب ہم اس کو پڑھیں گے من یعملون، غنہ بھی کرنا ہے، من، یہ غنہ ہے، 1 سیکنڈ ناک میں آواز لے جانا رک کر، من یعملون، اور اسی طرح نون آ جائے اور میم آ جائے، واو آ جائے، ان چاروں میں سے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے، یہ ایک کی مثال ہو گئی ہے، پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، اور یہ ایک قاعدے کا ایک حصہ ہے۔ اب دوسرے ان میں سے جو یرملون تھا نا، یرملون تھا اصل مجموعہ، اس میں سے اب را اور لام یہ 2 رہ گئے، ان کا قاعدہ الگ ہے، یہی ہے سیم، تھوڑا سا فرق ہے بس، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں تھا کہ ہم ادغام مال غنہ کریں گے، ادغام کا مطلب اس کو اس میں داخل کر دیں گے، یہ اب اس پر یا پر شد آئے گی، شد کیوں آئی ہے؟ یہ نون یا بن گئی اور یا میں داخل ہو گئی، تو اب آ گیا من یعملون، اور یہ اس میں تو یہ تھا۔ اب را اور لام میں جو ہے ادغام بغیر غنہ، ادغام ہوگا اسی طرح لفظ اس میں اگلے میں داخل ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے اس کی مثال من ربی ہے، من ربی، اب نون کو را بنا دیا اور را کا را میں ادغام کر دیا، اس لیے اس پہ شاد آئی، اب پڑھیں گے مر ربی، اب را غور کریں گے تو را 2 دفعہ پڑھی جائے گی، مر، اس میں بھی را، ربی، مر ربی، را 2 بار اس میں پڑھی جاتی کہ یہ نون بھی را بن گیا، اس میں ادغام کر دیا لیکن غنہ نہیں ہوگا، مر ربی۔ اور لام کی مثال ہے ملدن، ملہ، لام ایک ہے، یہ نون کی وجہ سے بن گئی، اس طرح یہ یرملون کا قاعدہ ہے۔ تو یہ قاعدے اگر یاد رکھیں گے تو پھر آگے ابھی ہم مخارج بھی شروع کریں گے، پھر بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ اس لیے قاعدے کے اندر میں یہ کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ یہاں بھی ہو جائے، پھر وہاں جب ہم باقاعدہ تجوید کے قواعد شروع کریں تو اس میں پھر آسانی رہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اب آگے نکالیں، یہ لیول دوسرا شروع کر لیں یا پیچھے کوئی ہے؟ جی جی ہاں ہاں، دیکھ لیں ساتھیوں کو جس طرح مشورہ۔ تو وہ نہیں کسی کے پاس، اس میں ویڈیو تو ہے، ویڈیو تو بنی ہوئی ہے اس میں، ہاں اس کو جی کیا رائے ہے بتائیں جی، باقی ساتھی بتائیں کیا رائے ہے؟ پہلے والا دہرانا، اگلا نیا شروع کریں، نیا لیول۔ جی منیر صاحب، ہاں دہرائی نہیں نہ کرتے، ہاں ہاں وہ گردانے تو ساری ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ اگلے ہفتے ہم نا 3 دن کے اندر مختصر دہرائی کر لیتے ہیں، اگلا ہفتہ جو ہے نا اس میں 3 دن تازہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگلا لیول شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو
تو پھر یہ لیول فی الحال نہیں شروع کرتے. وہ بھی میں جو بتایا تھا نا اس کو بھی دوہرا دوں گا پھر پیر والے دن اگلے دن سے. یہ پہلا لیول اگر یاد ہے نا تو دوسرا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا اس کو اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. یہ جی پہلا لیول بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں قواعد القرآن ہے پہلے لیول میں اور 20 اسباق ہیں اس میں. خصوصیت، مقاصد، خلاصہ، بنیادی فلسفہ. یہ صرف تعارف ہے، آگے سے شروع ہوگا. جی نہیں، اس کا ہم خلاصہ کریں گے، بس تفصیل نہیں کریں گے. یہ پہلا سبق ہے. اس پہلے سبق میں ضمائر منفصلہ ہیں اور ضمائر منفصلہ آپ نے پڑھے ہیں. یہ مذکر کی ضمیر ہے، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، آنا، نحن. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور بس یہ ختم ہو گیا پہلا سبق. پہلا سبق یہی ہے، ضمائر منفصلہ میں سے مذکر کی ضمیریں جو ہے یہ والی ہیں. یہ صرف مذکر کی ہیں، مونس کی نہیں ہے. مونس کی آگے میں آئے گی. ہوا وہ میں ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سا مرد. انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سا مرد. آنا میں ایک مرد، نحن ہم سا مرد. یہ جی چلے جی قرآن پاک کھولیں. اس کو اپنے طور پہ بھی آپ یہ اس کے 20 اسباق ہیں نا، تو کم از کم 6 یا 7 اسباق اپنے طور پہ آپ دیکھ لیں اس کو. باقی پھر 6-7 اسباق اکٹھے اس کا خلاصہ بیان کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اب یہ دیکھیں رسولم، ٹھیک ہے، یہاں پہ یرملون کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے. تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا. جو تنوین کی آواز ہے نا لن، وہ نہیں پڑھیں گے لم، تنوین ایک پیش ختم ہو جائے گی، وہ اس میں مرج ہو گئی. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ان یہاں پہ غنہ کریں گے ان الذین، ان، اور اسی طرح فی ناری جہن، یہاں پہ بھی غنہ کریں گے. نون پہ شد ہو یا میم پہ شد ہو تو اس میں ہر حال میں غنہ کریں گے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. اولئک هم شر البریہ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گیا اپنے فضل سے معاف فرما. قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.